أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شاعر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام إلى آخر الآية۔ آج ہمارا سبق سورہ مائدہ آیت نمبر 2 کا ہوگا۔ چند باتیں پہلے سمجھ لیں۔ اس آیت کے اندر ہدی کسے کہتے ہیں، قلائد کسے کہتے ہیں اور آمین کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اب وہ کسی وجہ سے حدود حرم سے پہلے رک گئے، میں نے پہلے پچھلے سبق میں کچھ حدود حرم شیئر کی تھی۔ یہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کچھ فاصلوں پہ حدود حرم، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے بھی کچھ، یہ خراب ہو جائے گا اس لیے میں یہاں پہ لائن نہیں لگا رہا، کچھ فاصلے پر حدود میقات ہیں، جیسے کہ جدہ ہے، جیسے کہ مدینہ ہے، جیسے کہ مدینہ ہے، اور اس طریقے سے ایسے ہر طرف میقات ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کوئی شخص میقات کو کراس کر گیا، میقات کو کراس کیا اس نے، میقات کو کراس کرنے کے بعد اب وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن کسی وجہ سے وہ آگے جا نہیں سکا، عمرہ کر نہیں سکا، تو اب وہ کیا کرتا تھا، اب وہ یہ کرتا تھا کہ اپنا ایک جانور، اپنا جانور لیتا، یہ جانور ہے، ٹھیک ہے، جانور ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ جانور ہے، تو اس کی یہ کوہان ہے یا اس طریقے سے کچھ بھی ہے، اس کے اوپر ٹک لگا دیتا تھا، چھری سے ٹک لگا دیتا تھا، جس سے اس کا خون بہتا تھا، ایک نشانی بن جاتی تھی کہ یہ جانور قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ لہذا ایسے جانور کو ہدی کا جانور کہتے تھے، ٹھیک ہے، ٹک لگا دیتا تھا، کوئی نشانی لگا دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے گلے کے اندر جو پٹا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے قلائد، ٹھیک ہے، اس کے گلے میں جو پٹا ہوتا تھا اس کو قلائد کہتے تھے، ٹھیک۔ تو یہ دو نشانیاں ہوتی تھیں کہ یہ جانور حرم جا رہا ہے، لہذا اس ہدی کے جانور، اب یہ جانور اکیلا جا رہا ہوتا تھا تو یہ جہاں بھی جانور جاتا تھا تو لوگ اس کو حرم کی طرف ہنکا دیتے تھے، تو آہستہ آہستہ کوئی جانے والا ہوتا وہ اس کو ساتھ لے جاتا، کرتے 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 یہ حرم پہنچتا، اور یہاں پہ منی ہے تو منی میں جا کے اس جانور کو کوئی بھی قربان کر دیتا اور اس کا گوشت وغیرہ استعمال کر لیتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے ہدی، اور اس ہدی کے جانور کے گلے میں لٹکنے والا پٹا اس کو قلائد کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آمین، آمین وہ شخص جس نے حرم شریف جانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ یہ تین لفظ چونکہ نئے ہیں میں نے ان کو واضح کر دیا۔ اللہ اکبر، میں نے ادھر ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، آپ حضرات اس کو دیکھ لیں بعینی، یہ مت اتاریے گا، مختصر کر کے اپنی بیاض میں رکھ دیے گا۔ شریح بن زبیہ کندی یہ یمامہ سے مدینے آیا تھا، اور اس کے کچھ ساتھی بھی تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں، نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو کہنے لگا بہت اچھی بات ہے، میرے چند عمرا ہیں، میں ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے امید ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، جب میں مسلمان ہوں گا تو میں ان کو ساتھ لے کے آ جاؤں گا۔ تو یہ یہاں سے اٹھا اور چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے پہچانا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی تھا جو کہ شیطان کی زبان سے بات کر رہا تھا، جو کہ چلا گیا، اور کافر کا چہرہ لے کے داخل ہوا، اور دھوکے باز کا پاؤں لے کے یہ شخص واپس گیا۔ تو صحابہ نے اس کا پیچھا کیا لیکن اس کو پکڑ نہیں سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے تھے
تو یمامہ کے حجاج جو ہیں وہ تلبیہ کی آواز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حکم ہے، آپ نے فرمایا یہ حکم ہے، اور ایک منٹ رکیے، فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے، شریح بن ربیعہ اس کو حکم بھی کہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص وہ ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جو کہ شیطان کی زبان بولی تھی اور یہ سب کچھ ہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے تو ہم ان کے جانور کو ان کے جو جانور ہیں ہدی کے، ہم ان کو جانوروں کو لوٹ لیں، کیونکہ یہ تو ویسے ہی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا کوئی عمرہ قبول تھوڑی ہے، اور یہ وغیرہ یہ چیز سمجھتے تھے۔ تو اس زمانے میں کفار بھی عمرے کے لیے جاتے تھے اور حجی کا جانور لے کے جاتے تھے، تو مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری آیت کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ چنانچہ اب آیت کی طرف آئیے، آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں پیٹ کی پاکیزگی کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے، اس میں پیٹ کی پاکی ہے۔ پیٹ کی پاکی کس طریقے سے کہ وہ جانور لے کے آپ لوگ نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ ضمناً اور بہت سی پاکیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا کا ترجمہ یہاں پر حلال نہ کرو یہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی۔ چنانچہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب وہ چاہے کافر نے چھوڑا ہوا تھا، اس زمانے میں وہ جانور محترم سمجھا جاتا تھا، اگرچہ حقیقت میں محترم نہیں ہے کیونکہ اس کا تو عمرہ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے لوگوں کے عقائد کا خیال رکھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو، کہ آپ دیکھیں جب خیر اس میں بڑی تفصیل ہے، میں کاش کہ آپ کو سمجھا سکتا۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے عقیدوں کا احترام کیا ہے، لوگ جو سوچ رکھتے ہیں اللہ رب العزت نے لوگوں کی سوچ کا احترام فرمایا ہے، چنانچہ اجازت نہیں دی کہ کسی شہر میں جب مسلمان داخل ہوں تو ان کے گرجا گھر کو گرا دیں، مسلمانوں کو اجازت نہیں دی۔ کسی علاقے میں داخل ہوں تو ان کے عبادت گاہوں کو گرا دیں، شریعت نے اجازت نہیں دی، حالانکہ ان کی عبادت گاہیں غلط ہیں، لیکن چونکہ انسان ایک عقیدہ رکھے ہوئے ہے، اللہ نے اس عقیدے کا احترام کیا ہے، لہٰذا کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، چاہے وہ غلط عقیدے کا ہو، چاہے وہ غلط نظریہ رکھتا ہو، اس نظریے کی وجہ سے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، لا تحلوا شعائر، ہر انسان کا احترام ہے، چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا ہماری نظر میں کیوں نہ ہو۔ عام طور پہ جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے یا جن کو اللہ نے ڈگری دی ہوتی ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور جن کو اب لوگوں سے بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، تو وہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو اتنے زیادہ ویل نون نہیں ہوتے، جو اتنے زیادہ کھاتے پیتے نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کا احترام نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا دل سے قدر نہیں کرتے، بس اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جی ہم تو چونکہ ہمیں طریقہ آتا ہے لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو دوسروں کی اپنے دل ہی دل میں حقارت حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا ہے، چاہے ان کا غلط عقیدہ ہے، لیکن تم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو برا سمجھو، چنانچہ اس چیز کو شعائر اللہ، تم بے حرمتی نہ کرو اللہ کے شعیروں کی، اللہ کی نشانیوں کی، اس کو اپنی طرف منسوخ کر دیا۔ کس قدر احترام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انسانوں کے عقیدے کا۔ بعضی حضرات نے کہا کہ شاعر سے مراد صفا اور مروہ ہے، بعضی حضرات نے کچھ اور کہا، لیکن شان نزول کے اعتبار سے جو بات سامنے ہے میں اس کے حساب سے ذکر کروں۔ ولا الشہر الحرام، اور بے حرمتی مت کرو محترم مہینوں کی، ولا الہدیہ، ہدی کے جانور کی، ہدی کا میں نے ذکر کر دیا، ولا القلائد، اور اس کے گلے میں ڈلے ہوئے پٹے کی بھی، ولا آمین، اور نہ ان لوگوں کی جو کہ ارادہ کیے ہوئے ہیں بیت الحرام، خانہ کعبہ کا، یبتغون فضلا، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، من ربہم، اپنے پروردگار کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، رضوانہ، اور اس کے رضا کو تلاش کرتے ہوئے، جو بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اگرچہ ان کا عقیدہ صحیح ہے۔ سمجھے جی؟ اوپر لگا تھا غیر محلی الصید، اوپر یہ غیر محلی صید، ہاں تم اگر احرام کی حالت میں ہو تو پھر تم ان کو جانوروں کو شکار نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، تم شکار کرو۔ سمجھ رہے؟ پھر آگے مزید سرحد،
वला यजरिमन्नकुम शनआन कौम, अरे तुम्हें मोटिवेट ना करे, तुम्हें भड़काए ना, तुम्हें उकसाए ना, शनआन कौम, किसी कौम की दुश्मनी, इस बात पर कि अनसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, कि उन्होंने तुमको रोका था मस्जिद हराम से, अन तातदू, कि तुम उनसे झगड़ा करो, तुम उनसे दुश्मनी करो, इस बात पर तुम्हें उस कौम की नफरत ना उकसाए। बल्कि अगर कोई नेक काम करता, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के काम में ताउन करो, तकवा के काम में ताउन करो, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम में ताउन ना करो, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक बेशक अल्लाह ताला सख्त पकड़ने वाले हैं। सख्त, बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है, शदीदुल इक़ाब, इक़ाब कहते हैं अजाब को, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मुझे कहीं जाना था तो इस वजह से मैंने कहा ना गाना हो तो हम कुछ पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।